آج ہم بیان کریں گے سرکار دو عالم خاتم النبیین امام الانبیاء فخر موجودات حبیب کبریا شاہ الاولاق شب معراج کے دولہا مدینے والی سرکار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے، آپ کی تشریف لانے کے حوالے سے، اس دنیا کو آپ کے دم قدم سے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضرت عبداللہ کا جب وصال ہوا تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش نہیں ہوئی تھی، آپ کا ابھی آمد نہیں ہوئی تھی نا۔ اس وقت رسالت میں آپ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے اپنی والدہ ماجدہ بی بی حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں 2 ماہ کے تھے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ نے اپنے ترکہ میں ایک لونڈی چھوڑی، ام ایمن جس کا نام تھا بچی کا، اور بلکہ حبشیہ 5 اونٹ بکریوں کا ایک غلہ چھوڑا۔ آپ کی حضرت آمنہ کے سوا کسی اور سے نہ شادی ہوئی تھی نا، بس ایک ہی شادی ہوئی حضرت عبداللہ کی، اور نہ ہی کسی سے کوئی اولاد ہے۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، وہ دن تھا پیر کا، ویسے 2 شنبہ بھی کہلاتا ہے وہ دن، 20 تاریخ اگست کی تھی اور 570 عیسوی صبح کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مقام کو سوق اللیل کہتے ہیں جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی نزول ہوا، آپ تشریف لائے۔ یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف سقفی کا مکان کہلاتا۔ بعد میں کسی وقت میں یہ مکان عقیل بن ابی طالب کے پاس بھی رہا ہے۔ آپ کی دائیہ کا نام شفا تھا جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ ادا کیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ہی آپ کا نام محمد رکھا اور فوراً خانہ کعبہ لے گئے آپ کو اٹھا کر، تمام دعا کر کے، اور پھر واپس لے آئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے صدقہ میں اس سال تمام دنیا کو آسودگی، خوشحالی، خیر و برکتیں، نعمتیں عطا کی گئیں۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا، یہ خوشی کے آنسو ہے۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو اس طرح سے آپ ان کے گلشن میں تشریف لائے۔ ولادت باسعادت کے صدقے دنیا کو آسودگی اور خوشحالی ملی، دنیا کو آپ کے دم قدم سے تازہ بہار آ گئی، خیر و برکتیں، نعمتیں عطا کی گئیں۔ آپ کی تشریف آوری پر دنیا کے تمام کیسر و کسرا کے ایوان و محلات میں شدید زلزلہ آیا، بت اوندے منہ زمین پر گر پڑے، آسمانوں سے وحی کی حفاظت کے لیے شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی گئی، ذمہ داری لگا دی گئی۔ جو اس سے پہلے شیاطین آسمانی خبروں کی مخبری کیا کرتے تھے، ان پر گرز پھینکنے جانے لگے۔ آپ کی آمد پر فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ 7ویں روز بعد ولادت طیبہ آپ کی دادا حضرت عبد المطلب آپ کے عقیقہ کرایا انہوں نے، اور ایک دمبا ذبح کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، فضا مہکنے لگی، اور جو لوگ تھے، جو اہل حق لوگ تھے، جنہیں پتہ تھا کہ تشریف آنے والی ہے، اور وہ ایسے گنگنانے لگے، ایسے مگن ہو گئے، ایک عجیب سی فضا بن گئی۔ اور آج بھی شاعروں نے، جنتی شاعر جس نے یہ لکھا
اے کرے دلربا بن کے آیا، نور ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا سایہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ مسند ناز و عرش بری ہے، مسند ناز و عرش بری ہے، بوریا جس کا فرش زری ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ نبی آخر زماں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابو ابراہیم رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بہت سے نام مبارک ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی کفر مٹانے والا جس کے ذریعے حق تعالیٰ دنیا سے کفر مٹا دے گا، میں عاقب ہوں، آخری نبی، میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا، لوگ قیامت کے دن میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے، میں نبی رحمت ہوں، میں نبی توبہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کے اسماء گرامی رسول پیغمبر نبی امی، جس کا ترجمہ ہر کوئی ان پڑھ، یعنی ان پڑھوں کے بھی پڑھے لکھے نبی، جن کو اللہ نے پڑھایا، جن کی تعلیم اللہ نے کی، جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھائے گئے، وہ نبی الامی، جو کہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے حبیب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ ہاں، وہ پڑھے لکھے نبی ہیں، بے پڑھے تو ہم ہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے پڑھا۔ ہاں، تو یہ ہم کتابوں میں پڑھتے رہے، ہم ساری دنیا ان پڑھ جاہل ہے، اور میرے آقا نامدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں۔ آپ نے کسی اجمی یا عربی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی۔ جو الزام لگایا کہ یہ ان کے پاس کوئی اجمی آتا ہے انہیں پڑھانے بتانے، یہ ان کی اپنی اختراع تھی، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارک میں دیا کہ تم انہیں یہ نہ کہو کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ نبی الامی ہیں۔ ہاں، اور معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا، تمام رازوں سے پردہ ہٹا دیا گیا، بلکہ اللہ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں احمد میں فرق ہی باقی نہ رہا، محب اور حبیب میں سب پردے اٹھ گئے۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی دعویٰ کرے گا، بلکہ ہم سب جہان والے ان پڑھ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ اور سرور انبیاء سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کتابوں کے بغیر پڑھے لکھے ہیں۔ تو آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، نذیر ہیں، کافروں کو ڈرانے والے ہیں، داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، سراج منیر ہیں۔ یہ قرآن مجید نے خطاب دیے ہیں۔
جن کے قدم سے تمام دنیا روشن اور آباد ہے، رؤوف الرحیم ہے، نرم دل ہیں، آپ کا لب رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، فاتح ہیں، آپ طہ ہیں، یاسین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، مختار ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والا اگر بات دیکھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا دستور تھا وہاں کا کہ نا دائیں بلائی جاتی تھیں کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے نا بہت ساری آئیں بچیاں اور دودھ پلانے کے لیے، تو جس کی سلیکشن اللہ نے کرنی تھی اسی نے ہونا تھا نا، اس لیے جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے پالنے کے لیے مکہ آئی تھیں وہ سب اپنے اپنے بچے لے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک نے یہ سوچ کر چھوڑا کہ یہاں سے کیا ملنا، یہ کیوں کہ بچہ یتیم ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بچہ لینے کے کام میں ایک آخری عورت دودھ پلانے والی حضرت بی بی حلیمہ بنت ابی ذنیب سعدیہ رہ گئی تھیں، وہ بھی انہیں یتیم سمجھ کر لینا نہیں چاہتی تھی، پر جب ان کا کہیں کام نہ بنا تو مجبور کر انہوں نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ سے مشورہ کیا کہ اور تو اب کوئی بچہ نہیں رہا ان کے علاوہ، اور قحط سالی کی وجہ سے حلیمہ کے اپنے خاندان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ باقی نہ رہا تھا۔ آپ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سفید گدھی پر سوار ہو کر نکلی تھی، ہمارے ساتھ ہماری اونٹنیاں بھی تھیں، بخدا مجھے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ٹپکتا تھا، میرا بچہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں شب بھر رات بھر نیند نہیں آتی تھی، حالت یہاں تک آ گئی تھی کہ بچہ کو پلانے کو نہ میری چھاتیوں میں دودھ تھا اور نہ اونٹنی کے تھنوں میں دودھ تھا، کہ میں وہی پلا دیتی۔ آخر مجبور ہو کر ہم نے یہ سوچا کہ شاید حق تعالیٰ اس بچہ کی برکت سے ہمیں دودھ مل جائے کہیں سے، تو وہ بچہ حاصل کرنے کے لیے اپنے قافلہ میں آ گئیں، اور جو ہی میں نے بچہ کو یعنی محمد مصطفیٰ، یہاں بچہ کہنا تو بھید بھی ہے، یہاں ہم کہیں گے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھاتیوں سے لگایا تو وہ کہتی ہیں میری چھاتیوں میں اس قدر دودھ بھر آیا کہ آقا نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، بلکہ آقا کے رضائی بھائی جو ان کا اپنا اصلی بیٹا تھا اس نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر ہر نعمت کی ایسی ریل پھیل ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ کبھی کوئی کمی نہ رہی، یعنی کہا نہ شاعر نے جیڑی ڈاچی نہ سکتی سی ایک پل بھی چل، عرب دے شہر سواراں دے کم آ گئی، کملی والے میں صدقے تیری یاد تو جیڑی دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی۔ تو وہ کہتی ہیں، وہ عرض کرتی ہیں میری لاغر گدھی بھی دوڑنے لگی، اور وہ سب سے آگے بھاگ رہی تھی، اور میری گدھی کی دوڑ دیکھ کر میری ساتھنیں کہنے لگیں اے ابو ذنیب کی بیٹی ذرا ہم پر مہربانی کرو، ذرا آہستہ کر لو، ہمارے ساتھ چلو، کیا یہ وہی گدھی ہے؟ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی محترم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 یا اس سے زائد عورتوں نے دودھ پلایا انہیں، ان میں سب سے پہلی آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ ہے جس کو ابو لہب نے پیدائش کے موقع پہ آزاد کر دیا تھا ولادت کی خوشی میں، ٹھیک ہے نا، پھر بی بی حلیمہ، اور انہی میں خولہ بنت منظر، ام ایمن، اور بی بی حلیمہ کے علاوہ سعدیہ نامی ایک اور خاتون تھیں، اس کے علاوہ قبیلہ خواتک کی 3 خواتین اور شامل ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ دودھ پلانے والی عورتوں میں حضرت بی بی حلیمہ بنت ابی ذنیب سعدیہ ہیں جن کی کنیت ام کبشہ ہے۔ تو یہ جو سینہ جو چاک ہوا تھا، یہ فرشتہ جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس طرح یہ واقعہ ایسے ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم معاہدہ 2 سال پورا کر کے بچے کو واپس مکہ لے کر گئے تو ہمارے دل میں تھا کہ بچہ ابھی کچھ عرصہ ہمارے گھر تشریف رہے۔ جب بی بی آمنہ السلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی انہیں کچھ عرصہ اور ساتھ رہنے دیں، ہم نے بے حد اصرار کیا، جس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ مان گئیں، اور یوں ہم دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ ابھی سال سے کم کا عرصہ ہی ہوا ہوگا کہ ایک روز آپ گھر کے عقب میں پیچھے مکان کی پچھلی سائڈ پر
بی بی حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ آپ بکریاں چرا رہے تھے کہ دو سفید لباس والے انسان آئے، بہت لمبے چوڑے، اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آنتوں والی جگہ کو اندر سے شیشہ کوئی صفائی کی، شیشے کی طرح دھو دیا اور کوئی شے رکھی۔ بی بی حلیمہ نے یہ واقعہ جا کر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ سے ان سے عرض کیا، تفصیل سے سنایا، اور شہزادہ کائنات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا کو واپس بھی کر دیا۔ یہ سینہ چاک ہونے کا پہلا واقعہ تھا جو 3 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اس کے بعد دوسری بار یہ واقعہ پھر ہوا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لائے، تب صدر مبارک چاک کیا۔ اور یہ تیسری مرتبہ جب ہوا جب شب معراج کی رات، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یاد فرمایا، طلب فرمایا، تو پھر آسمانوں پر بلانے سے پہلے صدر چاک کیا گیا۔ تو شوال کا مہینہ تھا۔ عربوں کے ہاں یہ بہت پرانا دستور چلا آ رہا ہے کہ حج سے پہلے شوال میں طائف اور نخلا کے درمیان ایک مشہور مقام ہے جہاں ہر سال میلہ لگاتے تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میلہ دکھانے لے گئیں۔ بی بی حلیمہ اکثر لوگوں کو آپ کی زندگی میں مشہور معجزے بیان فرماتی تھیں، جو دیکھتی تھیں رات دن شب و روز انہیں دیکھتی تھی وہ۔ تو اس روز بھی جب اپنے قصے سنا رہے تھے تو ایک دوسرے پر فخر جتا رہے تھے، تو بی بی حلیمہ نے بھی چند واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے سنائے۔ تو کسی کاہن نے آپ کو دیکھ لیا اور کہنے لگا، والو اس بچے کو قتل کر ڈالو، یعنی اپنے قبیلہ کو کہا، اس لیے کہ آگے چل کر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یعنی کاہن جو ہوتے تھے نا اس دور کے بڑے قابل ہوتے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ بی بی سعدیہ آپ کو وہاں سے لے کر دوڑیں، بھاگیں۔ اس طرح حق تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے علاوہ اس طرح کچھ اور واقعات بھی ہیں کہ جب کبھی بھی بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کو بازار کہانوں کے پاس سے گزر رہی ہوتی تو وہ کہانوں لوگ شور مچاتے، پکڑو اس بچے کو، پکڑو، مار ڈالو، یہ بڑا ہو کے تمام مذہبوں کو ختم کر دے گا اور قتل کر ڈالے گا، سب کو، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم سے حکومت چھین کر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ جس وقت حضرت صاحب کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر آپ ماموں سے ملانے کے لیے قبیلہ نجار مدینہ کی طرف جو یثرب کہلاتا تھا اور روانہ ہوئی۔ بعض ہی بار بیمار پڑ گئی اور وہیں انتقال کر گئیں۔ وہ جو لونڈی تھی نا، انہوں نے آپ کو سنبھالا، وہیں ان کی تدفین کر دی گئی، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو لونڈی تھی حضرت عبداللہ کی، وہ لے آئی واپس آپ کو آپ کے بڑوں کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس لے آئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک اس وقت 30 سال کی تھی، وہ بھی چلی گئیں۔ 25 سال کی عمر میں والد چلے گئے، 30 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ چلی گئیں۔ یہ واقعہ حدیث مبارک میں اسی طرح جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تو آپ ایک دفعہ 1000 مسلح مسلمانوں کے ہمراہ اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے مرکز مبارک پر حاضری دینے تشریف لے گئے۔ جب آپ قبر شریف پر پہنچے تو حاضری دے رہے تھے تو آپ پر رکت طاری ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام بھی رونے لگ پڑے، اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور زار و قطار سب رونے لگے۔ آپ کے والد کے ترکہ میں حضرت ایمن برکہ حبشیہ نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کی خدمت میں لے گئیں۔ جس مقام پر کسی کو بیٹھنے کا حکم نہیں نہ تھا آپ کے دادا انہیں وہاں بٹھاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے اور اتنا احترام کرتے تھے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا بیٹا، آپ میرے بیٹے ہیں اور وہ بیٹے ہیں جن کو بڑی شان ملنے والی ہے۔ اسی یتیمی کے دور کو حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ورفعنا لک ذکر ارشاد فرمایا۔ آپ کے جد امجد جو تھے عبد المطلب 8 سال بس مشکل 8 سال انہوں نے ان کی، اور 578 عیسوی میں وہ بھی وصال پا گئے۔ اور دادا جان اس وقت ان کی عمر 110 سال تھی۔ ان کی بھی قبر مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، اس پر ہے، ہجون کے قبرستان میں ان کے دادا وسیع کے قریب مدفون ہے۔ انتقال سے پہلے بمطابق وصیت آپ نے اپنے پوتے حضرت کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے
سپرد کر دی۔ ان کا نام عبد مناف اور عبد کعبہ تھا۔ وہ بہت کریم النفس اور فراخ دل انسان، یعنی حضرت علی شیر خدا کے والد تھے انسان، لیکن کثیر العیال تھے، غریب سے تھے۔ وہ غریب تو ہو ہی نہیں سکتا، جہاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے جائیں ان کو غریب کیسے کہہ سکتے، یعنی عیال دار تھے۔ تو وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ بہلاتے، اپنے ساتھ سلاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اور ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے۔ آب زمزم پلانے کے مطابق وصیت عبد المطلب نے انہی کو ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آپ ہی ہیں آب زمزم پہ آپ کی ڈیوٹی۔ اس وقت آپ کا بچپن تھا، کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں بچپن تمام بچوں سے بالکل مختلف تھا آپ کا بچپن۔ آپ گلیوں میں نہیں کھیلتے کودتے تھے، محلوں میں نہیں کھیلتے کودتے تھے۔ یہ دور جہالیت کی تمام برائیوں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ آپ بچپن میں خدا کی وحدانیت اور دین کو قائم کرنے اور کروانے کے پابند رہے۔ آپ کبھی یہودیت اور نصرانیت کی طرف مائل بھی نہیں ہوئے۔ بتوں سے بیزار تھے آپ، اور ہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے بھی آپ خلاف رہے، شروع سے ہی رہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ معجزات نبوت ہر لمحہ، ہر دن، ہر ساتھ آپ سے وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ نبی محترم احمد مجتبیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ اور چچا ابو طالب ایک ہی ماں کی اولاد تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے بھائی عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند راز کی باتیں کیں، جن میں آپ کے جسم عطر سے مشک و عنبر کی خوشبو کا بھی ذکر کیا، کیونکہ ساتھ سوتے تھے، اپنے چچا کے ساتھ سوتے تھے نا جب، تو انہیں ان کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ وہ انہوں نے اپنے بھائی عباس سے ذکر کیا کہ عباس پتہ نہیں کیا بات ہے، اس بچے کے نا جسم میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی، اور اکثر رات کو بستر سے ہی غائب ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتے ہیں، اور عجیب غریب کلام پڑھنے کا بھی بتایا۔ تو جو چچا فرماتے ہیں وہ کلام مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ بچپن سے کبھی آپ نے جسم ننگا نہیں کسی کو دیکھنے دیا، نہ ہنستے دیکھا، اور ہر کھانے پر بسم اللہ الاحد پڑھتے تھے، اور فراغت پر الحمدللہ پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے وہ تمام اعلیٰ اوصاف موجود تھے جو خاتم الانبیاء کی نشاندہی کر رہے تھے اس چیز کی۔ آپ ایک دفعہ شام کے سفر پہ بھی گئے تجارتی قافلے میں اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب، اور وہاں پہ قصبہ بصری جو تھا نا، ضلع حوران کا تھا، ایک قصبہ تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 12 سال تھی۔ وہاں گرجا گھر میں بحیرہ نامی ایک پادری رہتا تھا۔ اس نے دیکھ کے فرمایا کہ آپ کے چچا سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا، اسے لے جائیں یہاں سے، اسے لے جائیں، غائب کر لیں یہاں سے، میں نے پہچان لیا ہے، یہ آنے وقت کے آخری نبی ہیں۔ کچھ سوالات بھی انہوں نے کیے، اور انہوں نے بتایا، نیند اور سونے کی کیفیت بھی پوچھی آپ سے، اور بھی بڑے سوالات کیے، اور بحیرہ کی معلومات کے مطابق آپ صحیح نکلے۔ پھر آپ نے فرمائش کی کہ ان کی پشت دکھائیں مجھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دکھائی گئی۔ اس نے جب پشت دیکھی تو مہر نبوت دیکھی، جو گوشت کی ابری ہوئی، یعنی بوٹی جیسے ابری ہوتی ہے نا گوشت کی، مانے ابری ہوئی جگہ، تو انہوں نے کہا یہ جو ابری ہوئی مہر ہے نا، اسٹیمپ، یہ ہماری تورات اور انجیل مقدس میں موجود ہے، پہچان لیا ہے میں نے۔ آپ سے گزارش، یہودی جو ہے حملہ کریں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے، آپ فوراً واپس ہو جائیں۔ یوں آپ کے جو تھے چچا، انہیں فوراً لے کے مختصر انہوں نے کر دیا شام کا تجارتی سفر، اور واپس لے آئے اس طرح سے نا انہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بھی صحابہ کرام کو کے ساتھ نہ بتایا، پیلو چن رہے تھے درخت کے نیچے، تو آپ نے کہا کالے کالے چنو کیونکہ زیادہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو، ہم نے کہا میں جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو وہی چنا کرتا تھا کالے کالے۔ لوگوں نے کیا یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ 595 عیسوی کی بات ہے، اس کا واقعہ ہے سفر شام کا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کسی نے جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت عرب کی مشہور تاجر کہلاتی تھی، ان سے یہ کہا کہ حضرت ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں نا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا مال تجارت جو اونٹوں پر لدا ہوا قافلہ شام کو جا رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، بلکہ خود ہی پیغام بھیج کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، اور بلکہ آپ کو دگنا معاوضہ کی پیشکش بھی کر دی جو آپ نے قبول فرمائی۔ لہذا آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام جو تھے میسرہ کے ساتھ قافلہ لے کر شام روانہ ہو گئے۔ راستہ میں دمشق جاتے ہوئے ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہے بصرہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں ایک سایہ دار درخت کے نیچے دونوں نے قیام فرمایا۔ ایک پادری جس کا نام نستورہ تھا اس نے آپ کے ساتھ غلام میسرہ کو بلایا، اور بلا کر یہ اس سے دریافت کیا کہ جو شخص آپ کے ساتھ ہیں کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ سرخی ہمیشہ رہتی ہے۔ اس نے غلام میسرہ سے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو غلام میسرہ نے آ کر بتایا کہ جو ہی گرمی تیز ہوتی دو فرشتے آتے اور آپ پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے سایہ کر دیتے۔ اس کے علاوہ غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ بولنا بھی، اور لین دین میں صفائی اور گویائی میں پاکیزگی، یعنی غلام کے ساتھ اس نے سلوک اور کاروبار میں دگنا سے یعنی چوگنا منافع جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیش کیا۔ غلام میسرہ کی یہ تمام باتیں سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر ہوئیں، اور یوں آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ازدواجی رشتہ قائم کے لیے عرض کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ یہاں یہ بات بڑی وضاحت سے مجھے بتانی پڑے گی کہ آپ کو سامان تجارت لے جانے یا بکریاں چرانے سے جب بھی کبھی کوئی پیسے ملے، یہ آپ اپنے رسول پاک اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اپنے چچا کو دے دیتے تھے، حضرت ابو طالب کو، کیونکہ وہ عیالدار تھے، یہ ان کا سہارا بنتے تھے۔ اب یہ جب نکاح کی بات چلائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کا انتظار ہوا، جیسے شام سے سفر سے آئے تو انہوں نے غلام میسرہ نے اپنی مالکہ سے جو باتیں کی تھی، وہ جو معجزات دیکھے تھے نبوت والے، تو سن کر بڑی متاثر ہوئی۔ اور ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی بہن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جو آپ نے منظور کر لیا، اور آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور چچا عمر بن اسد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے چچاؤں نے شرکت فرمائی، اور یوں یہ نکاح ہو گیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اور یہ شادی کا عمل شام سے واپسی کے 2 ماہ بعد عمل میں ہوا، اور اس نکاح میں قبیلہ مضر کے رؤسا حضرت ابو بکر جو دوست تھے، بچپن کے ساتھی تھے، وہ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور جب وہ پڑھ چکے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ پڑھا، اور آخر پر حضرت ابو طالب کی فرمائش پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کے چچا عمر بن اسد نے بھی 2 لفظوں میں یہ خطبہ دیا کہ اے جماعت قریش، گواہ رہنا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کا نکاح سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے کر دیا ہے۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر کہ آپ کا مہر 12.5 اوقیہ سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، یا اس کے قیمت کے برابر اونٹنیاں ادا کی گئیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ولیمہ اور پہلی شادی تھی، جبکہ یہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کی سب سے جو پہلی شادی تھی وہ عتیق بن عائد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے ہوئی،
پھر ان کی وفات کے بعد ابو حالہ آئے، ان سے ہوئی، اور تیسری شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو درجنوں رشتوں کی آفریں آ چکی تھی، کیونکہ بڑی امیر تھی، وہ امیر ذاتی تھی وہ، اور بڑا نیک خاندان تھا، رشتے بھی روسوں اور سرداروں کے تھے، اعلیٰ مقام لوگوں کے تھے، لیکن آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پسند فرمایا، اور ظاہر ہے آپ کی ایک جھلک اگر اس کائنات میں کسی پر پڑ جائے تو وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو یا فرشتوں میں سے ہو، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا شیدائی ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس ذات عالی ذی شان کی مدح سرائی خود خدا کرے، جس نے بنایا وہ خود ہی عاشق ہو گیا۔ پوری کائنات میں حسن، خوبصورتی، زندگی اور جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ حبیب رب کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ذہن، وقت، کاغذ، قلم، کوئی بھی چیز آپ کی نعت گوئی کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، بس وہی شعر یاد آتا ہے، بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد صرف حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی، سوائے ایک اولاد ہے حضرت ابراہیم جو ہیں، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر سے اولاد ایک لڑکی ہندہ بنت عتیق ہے، اور دوسرے شوہر ابو حالہ سے ایک بیٹی ہندہ بنت ابی حالہ اور ایک بیٹا حالہ بن ابی حالہ پیدا ہوا۔ حضور کی کنیت اپنے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم سے رکھی گئی، ابو القاسم۔ آپ کی اولاد مبارک کی تفصیل ایسے ہے، بیٹے جو ہیں 4 ہیں، سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اور اولاد رسول میں بیٹیاں جو ہیں سیدہ زینب زوجہ حضرت قاسم ابو الانبی، نمبر 2 سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ زوجہ حضرت علی المرتضیٰ ہاشمی، نمبر 3 سیدہ رقیہ زوجہ عثمان غنی رضی اللہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں کچھ اضافے کا لوگوں نے ارادہ کیا وہاں، اور وہ پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ میں حجر اسود رکھوں گا، کوئی کہتا تھا میں حجر اسود رکھوں گا۔ تمام سردار جو تھے وہاں کے سارے اکٹھے ہوئے، جھگڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تلواریں واپس اپنے نیام میں رکھ لو اور مت جھگڑو، اس کے لیے یہ رکھ دیں جو صبح آ جائے سب سے پہلے وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ تو سب نے دیکھا کہ دوسرے دن صبح سب سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ آپ ہی کو سب نے کہا وہ امین آ گئے، وہ صادق آ گئے، وہ ہمارا فیصلہ دیانتداری سے کریں گے کہ حجر اسود کس نے اٹھانا ہے۔ آپ نے آتے ہی ایک اپنی چادر اتاری، کالی کملی جسے کہتے ہیں، اس کو بچھا دیا زمین پر اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ سارے کونے پکڑ لو۔ سارے سرداروں کو کہا یہ اب حجر اسود کا سب کا حصہ ڈل جائے گا اس میں، اور سب نے نا اسے چادر کے کونوں سے پکڑ لیا، بیچ میں وہ حجر اسود تھا، اور یوں حجر اسود جب وہ اتنے فٹ اوپر چلا گیا جہاں نصب کرنا تھا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے وہاں نصب کر دیا، اور اس طرح ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی، اور وہ سب دیکھتے رہ گئے۔ ساری دنیا نے دیکھا اس وقت کہ کتنا بڑا آپ نے جھگڑا ٹال دیا۔ اب یہ صادق اور امین کا لقب کیسے ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثنا بیان کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں سوائے رب ذوالجلال کے، کوئی بھی ان کی ثنا نہیں بیان کرتا، جتنے بڑے سے بڑا شاعر آ جائے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو شرف حاصل ہے۔ ہر بندہ حقیر محسوس کرے گا اپنے آپ کو، تو وہ ذات سید کائنات کیا مقام رکھتی ہوگی، جس کے بارے میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولہ شیخ والوں نے نعت سرائی کی کہ سرکار کی مکھ چن بدر سا شانی ہے، متھے چم کے لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان
جانا کھا جانا کھا کہ جان جانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ ماج ملکا ما آسن کا ماک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جالڑیاں. لوگ آپ کی دیانتداری کی وجہ سے ہی نہیں اپنی مانتے آپ کے پاس رکھواتے تھے. جب آپ نے ہجرت فرمائی وہاں سے مدینے کی طرف تو آپ نے اپنی تمام امانتیں، یہ زندہ ثبوت ہے، یعنی کافر لوگ بھی وہی دشمن جو قتل کرنے آئے ہوئے تھے، چاروں طرف گھیرا ہوا تھا مکان کو، وہی نہیں لوگوں نے اپنی امانتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی رکھوائی ہوئی تھیں. اور آقا چارپائی سے اٹھیں عشاء کے ٹائم پہ علی علیہ السلام کو کہا کہ اے علی تم میری امانتیں جو لوگوں کی مجھے پاس ہیں کل کو پرسوں کو دے کے تم بھی میرے پیچھے سے ہجرت کر کے آ جانا. یہ تمہیں میں امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں اور تم میری چارپائی پر لیٹ جاؤ. تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسی ساری عمر نیند نہیں آئی جیسی نیند اس رات اس چارپائی پر آئی. ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی زندہ ثبوت ہے کہ لوگوں کا بے شک ایمان لانے یا نہ لانے کی تو بات علیحدہ تھی، اور اخلاق حسنہ تو ان کا تو اب خود آقا کی نا حدیث قدسی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور بچپن سے لے کر جوانی تک، یہاں تک کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا فرمایا تو دنیا والوں کے کسی کھیل تماشوں بتوں شعر گوئی میں شریک نہیں ہوتے تھے. آپ کی حیات مبارکہ کے لیے اعلیٰ و صاحب اور واحد وہ آپ ہستی ہیں پوری دنیا کی کہ ہر ایک کی نا تعلیمات، ہر ایک کی حیات مبارکہ کی باتیں سب مٹا گئیں. بڑے سے بڑا آدمی آیا مگر آج تک اس کی زندگی کے احوال نہیں موجود. چند باتیں موجود ہوں گی مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لمحہ کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، سونے کی، جتنے سال بھی آپ تشریف فرما رہے 63 سال، تو اسی طرح ساری موجود ہیں. حالانکہ کیمرہ نہیں ہوتا تھا، میڈیا نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا محفوظ، ہاتھ کھڑے ہو کے باندھنی ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے پڑھنی ہے، ہر طرح کی ادائیں آپ کی محفوظ کر لیں. آپ کی شان کے شایان شان نہیں ہے کوئی بھی کسی کی حیثیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن اور جوانی مبارک زندگی چشمدید گواہی حضرت ام ایمن، حضرت ابو طالب اور آپ کی پھوپھیاں نے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں رحم دلی کی وجہ سے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال کی ہو گئی آپ جنگ جار میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک فرمائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شام کا تجارتی سفر اختیار فرمایا تھا تو اس وقت تک آپ کی امانت و دیانت کے چرچے عام ہو چکے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سماجی و معاشرتی صلاحیتوں کا مشاہدہ دنیا والوں کے سامنے اس وقت آیا جب حجر اسود کو آپ نے تنصیب فرمائی. اس کی آپ ہادی شافع محشر ہیں، ہادی عالم ہیں، گل گلشن لافتہ ہیں، در یکتا ہیں، فخر موجودات ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، آپ سید البشر ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے کائنات میں بہار آ گئی، اندھیرا دور ہو گیا، روشنی آ گئی، عورتوں کو مقام مل گیا. جو لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ باز آ گئے. والدین زید بن حارث کو ان کے والدین ان کے غلام نے انکار کر دیا، ابو جی میں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اجازت دے دی تھی. مسجد نبی کے جس درخت کے سائے میں خطبہ دیتے تھے جب وہ ممبر بن گیا اور آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو وہ جو درخت تھا نا وہ رونے لگا. اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نا
کمر لگا کے خطبہ دیتے تھے. اب کون دے گا خطبہ؟ ٹھیک ہے نا. اس طرح سے آپ کے حجر شجر درخت. اور لندن کی ایک یونیورسٹی جو ہے نا، آکسفورڈ یونیورسٹی، اس میں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اور اس پہ تمام بندوں کی لسٹ ہے جو دنیا کے ورلڈ کے ٹاپ کے معنی میں لوگ ہیں دنیا کے، یعنی ایسے ہے 10 ترتیب اور کامل آدمیوں کے نام ہیں، اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلا نمبر ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک. غیر بھی جس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہیں. بقایا اگلے انشاءاللہ پروگرام میں پیش کریں گے. دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.